اس میں دستخط کر دوں گا. کیا مگر آپ یہ کہیں گے کہ اس کے بعد تو ان کو خوش ہو جانا چاہیے تھا کہ ایسی کمیٹی جو بنا دی جاتی. لیکن آپ کو پتا ہوا کیا اس کے جواب میں مودودی صاحب نے جج سے اعلان کیا کہ یہ شخص صدر یوم بڑا بدنیت ہے اور علماء کے اختلاف کو خام خواہ قدر بنا رہا. ان کی اسی قسم کی مہرہ بازیاں تھیں جن سے تنگ آ کر صدر ایوب مرحوم نے اپنی ایک نشری تقریر میں کہا تھا کہ اب ایک اوروں سے زیادہ مختار شخص مذہب کا لبادہ اوڑھ کر میدان میں آ گیا ہے. یہ شخص سیاسی مقاصد کے لیے مذہب کا ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. من یہ کچھ ہوتا چلا آ رہا ہے ہمارے ساتھ. وہ آفر کر رہا ہے, پیشکش کر رہا ہے کہ بابا بنا پتا تھا ان لوگوں کہ نہیں بن سکتا, اور یہ کچھ اسے کہنا پڑا. 30 سال تک برابر عزیزان من دوڑاتے کتاب و سنت کے مطابق, کتاب و سنت کے مطابق. طلوع اسلام اس کا تعاقب کرتا رہا کہ بابا کتاب تو معلوم ہے کہ قرآن مجید ہے, ایک کتاب ہے, اس سنت کے متعلق بھی تو بتا دیجئے کہ وہ کون سی کتاب ہے جس کے اندر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے مدون اور مرتب ہے کہ تمام اسلامی فرقے اسے قرآن کی طرح سے سنت رسول اللہ بھی متفقہ طور پہ مان لے. کسی کتاب کا نام تو لے دو. زیر بار کو طلوع اسلام کو کافر اور مرتد ہے یہ پرویز, اس لیے کہ اس کا جواب کوئی نہیں ہے. سنیے عزیزان من کہاں تک تعاقب کیا درویز یا طلوع اسلام نے. 1000 علماء سے متفقہ کفر کا فتویٰ میرے خلاف لگایا گیا. 1000 فخر تھا انہیں کہ اسلام کی ساری تاریخ میں اتنا بڑا جید فتویٰ کفر کا کسی کے خلاف نہیں لگا. کتنا بڑا مقام ہے اعلیٰ آپ کے اس درویز کا عزیزان من. پرویز برابر کہتا رہا کہ یہ ساری سازش اس لیے ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے مطابق کوئی متفقہ علیہ قانون کا ضابطہ نہیں بن سکتا. آپ یہ سازش پھیلا رہے ہیں. کہتے جائیے پرویز کو منکر سنت منکر حدیث. یہ نہیں بن سکتا, آپ نہیں بنا سکتے, سارے مل کے نہیں بنا سکتے, ممکن نہیں. عزیزان من طلوع اسلام نے اتنا تنگ کیا انہیں, سنیے کان کھول کے, کہ بلاخر انہیں 23 اگست 1970 کے ان کے اخبار ایشیا میں یہ چھپا ہے ان کا بیان اس کے بعد کہ کتاب سنت کی کوئی ایسی تعبیر ممکن نہیں جو پبلک لاج کے معاملے میں حنفیوں, شیعوں اور اہل حدیث کے درمیان متفق علیہ ہو. جی وہی بات جو پہلے دن سے ہم کہہ رہے ہیں. 1970 میں کوئی جواب نہیں جب ان سے بند پڑا. عزیزان من یہ تو آپ دیکھیے کہ یہ مار کا تنہا طلوع اسلام اس زمانے میں بھی یہ تنہا تھا, آج بھی یہ تنہا ہے جو یہ کچھ کر رہا ہے. بلا سامان کے بلا جراج کے بغیر کسی خاص کی مدد یا فن کے تنہا اکیلا, اور اس کے یہ چند غریب رفقا جو آپ کو جہاں اس محفل میں نظر آتے ہیں جن کے پاس آج تو اس موسم میں تو خیر سردی نہیں, سردی میں بھی جن کے پاس ان کے روڈ میں تو پتہ نہیں ہوتا, یہ نام سے جو یہ کچھ کرتے چلے آ رہے ہیں, بدنام ہوئے ہیں, منکر سنت منکر حدیث. 70 میں یہ اتحاد اس شخص کو کرنا پڑا اور اعلان کرنا پڑا کہ واقعی کتاب و سنت کے مطابق کوئی ایسا ضابطہ قانون مرتب نہیں ہو سکتا جو تمام فرقوں کے نزدیک متفق علیہ ہو. آپ کہیں گے کہ شاید اس کے بعد تو پھر انہوں نے یہ مطالبہ چھوڑ دیا ہوگا,
اور بہرحال اس سے آگے ہوں گے کہ ہاں سب قرآن کریم کو ہی مرکز اور معیار بنانا چاہیے، لیکن عزیزان من وہ موجودی کیا ہوا جو بات کو صحیح مان لیں۔ سن 70 میں یہ اعلان کیا جا رہا ہے، اس کے بعد جماعت اسلامی کے منشور میں یہ لکھا جا رہا ہے کہ جہاں کتاب و سنت کے مطابق جاتا ہے قانون بناؤ، حکومت کو یہ کہا جا رہا ہے کہ بناؤ، اور تنگ کر کے حکومت کو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 میں یہ سیکر کھائی جا رہی ہے کہ یہاں کوئی قانون کتاب و سنت کے خلاف نہیں بنے گا۔ خود کہہ رہے ہیں کہ نہیں بن سکتا، ان سے مطالبہ کرا کے اس میں رکھوا لیے، اور اس میں رکھوانے کے بعد اب یہ 3 سال تک یہ رٹ لگائی جا رہی ہے کہ صاحب کانسٹیٹیوشن میں یہ موجود ہے کہ اس کے مطابق جاتا ہے قانون بناؤ۔ یہ بے ایمان ہے، فریبی ہیں، مکار ہیں، بناتے نہیں، خود کہا ہے کہ نہیں بن سکتا، مطالبہ کیے چلا جا رہا ہے کہ بناتے کیوں نہیں، بے ایمان ہو تم جو نہیں بناتے۔ کوئی نہیں پوچھتا ان سے کہ آپ تو خود کہہ رہے تھے کہ نہیں بن سکتا۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ صاحب اس کے مطابق بن نہیں سکتا، مطالبہ آپ کیے چلے جا رہے ہیں کہ یہاں قانون بناؤ کتاب و سنت کے مطابق، وہ بن نہیں سکتا، ایک ناممکن العمل تقاضا آپ بار بار دہرائے چلے جا رہے ہیں۔ جب یہ صورت نہیں تو آپ اب بتائیے کہ پھر قانون اسلامی قانون کے نفاذ کی کوئی شکل بھی ہے یا نہیں؟ مطالبہ بہت اہم تھا کہ آپ بتائیے کہ کوئی صورت بھی ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کہنے کے مطابق جہاں کوئی صورت ایسی ہو ہی نہیں سکتی۔ انہوں نے کہا کیا کہا آپ نے، نہیں ہو سکتی، بڑی آسان بات ہو کیوں نہیں سکتی۔ یہی جو مئی 76 میں وکلاء کانفرنس ہوئی، کہا کہ میں واضح طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلامی قانون کا نفاذ اگر ہو سکتا ہے تو صرف اس طرح ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار ہے ان کو اقتدار سے ہٹایا جائے۔ بڑی آسان بات ہے کیوں نہیں سکتی۔ یہی جو مئی 76 میں وکلاء کانفرنس ہوئی، کہا کہ میں واضح طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلامی قانون کا نفاذ اگر ہو سکتا ہے تو صرف اس طرح ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار ہے ان کو اقتدار سے ہٹایا جائے اور ملک کا اقتدار ان لوگوں کے ہاتھ میں منتقل ہو جو اسلام کو جانتے بھی ہیں، دل سے مانتے بھی ہیں اور اس کے احکام کو نافذ کرنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ موجود ہیں، اور جس روز ان کے ہاتھ میں اقتدار آئے گا اس کے دوسرے روز اسلامی احکام نافذ ہو جائیں گے۔ میں نے دو ہیں اس کا بڑا جانکاری کا نافذ نہیں ہو سکتا۔ دیکھ رہے ہیں ان کو اقتدار سے ہٹایا جائے، اقتدار ہمارے ہاتھ میں لیا جائے، دوسرے ہی روز نافذ ہو جائے گا۔ یعنی خود کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہی نہیں بنانا اس کا، دوسرے روز نافذ ہو جائے گا۔ کسی نے ان سے نہیں پوچھا کہ جب اسلامی احکام کا ضابطہ آپ کے جھولے میں بنایا ہوا موجود ہے کہ جس دن اقتدار ملا دوسرے دن آپ نے اس کو باہر بچوں کی طرح نکال کے رکھ دینا ہے، تو آپ نے یہ 30 برس تک وہ امت سے چھپائے ہوئے کیوں رکھے؟ چھپائے ہوئے کیوں رکھے؟ یہی تو ٹریڈ سیکرٹ کہلاتا ہے۔ اسلامی نظام کا آپ نے کرتے اولا دیکھی کیا ہے؟ اقتدار ہمارے ہاتھ میں دو، دوسرے دن نافذ کر کے بتا دیں، سیدھی بات ہے۔ اب وہ آرے سے پوچھتے ہیں کہ